बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद तहसीन अब्बासी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नादिर गुज़श्ता कई रोज़ से सिंध में बड़ी अहम तब्दीली के हवाले से ख़बरें वायरल हो रही हैं और मैंने गुज़श्ता व्लॉग में भी आपको बताया था कि सिंध के वज़ीर दाखिला ज़िया लज्जार एडवोकेट और आसिफ अली ज़रदारी सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी के दरमियान जुमेरात की दोपहर एक तवील मुलाकात रही और उस मुलाकात के दौरान सिंध की सियासी सूरत हाल, अमन व अमान की सूरत हाल और ब्यूरोक्रेट्स में अहम तब्दीली के हवाले से गुफ्तगू की गई और बहुत से ऐसे मैसेजेस थे जो ज़िया लज्जार साहब को दिए गए और फिर ज़िया लज्जार साहब ने वो मैसेजेस वज़ीर आला सिंध तक कन्वे किए। ज़िया लज्जार साहब इस वक्त आसिफ अली ज़रदारी साहब के न सिर्फ ख़ास दस्ते रास्त तस्वर किए जाते हैं बल्कि वो मोहतरमा फ़रियाल तालपुर साहिबा जो आसिफ अली ज़रदारी साहब की बड़ी लाडली बहन है, उनकी जो है वो हाथ की छड़ी और जेब की घड़ी भी बने हुए हैं। तो ज़िया लज्जार साहब का सियासी करियर भी उन्हीं की वजह से शुरू होता है और वो ज़िले नाज़मी के दौर में भी उनके खासे बाएतमाद साथी तस्वर किए जाते थे। ज़िया लज्जार साहब ने वो तमाम मैसेजेस जो सिंध में तब्दीली के हवाले से आसिफ अली ज़रदारी साहब ने दिए थे वो वज़ीर आला सिंध तक पहुंचा दिए गए हैं, लेकिन वो तमाम मैसेजेस और तब्दीलियां वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह साहब के लिए इंतहाई कठिन मराहल हैं उनके लिए ये, इसलिए कि सबसे पहले तो ज़िया लज्जार साहब ने उन्हें ये मैसेज कन्वे किया कि सबसे पहले तो IG सिंध ग़ुलाम नबी मेमन साहब को तब्दील किया जाए और ग़ुलाम नबी मेमन साहब के बाद दूसरे जो लोग थे उनकी तब्दीली का भी दिया गया, लेकिन मुराद अली शाह साहब किसी भी सूरत IG सिंध को तब्दील करने के लिए तैयार नहीं है। अगर IG सिंध तब्दील नहीं होते हैं तो इसका मकसद ये है कि मुराद अली शाह साहब ने सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी के अहकामात की नाफरमानी की है, बल्कि ये कहा जाएगा कि उन्होंने उनके अहकामात से बगावत कर दी है। और अगर ग़ुलाम नबी मेमन साहब IG सिंध को तब्दील किया जाता है तो इसका मकसद ये हुआ कि फिर मुराद अली शाह साहब कमज़ोर पड़ जाएंगे और फिर एक दिन ऐसा भी आएगा कि फिर मुराद अली शाह साहब को भी जाना पड़ेगा। तो इन तमाम सूरत हाल से कि IG सिंध की तब्दीली और उनके खिलाफ जो ऐवान सदर में उनके खिलाफ जो बकौल उनके की जो साजिशें हो रही हैं, इनसे उन्होंने बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, आसवा भुट्टो ज़रदारी साहब जो पीपल्स पार्टी में उनके सबसे बड़े हिमायती हैं, फिर इसके अलावा उन मुक़्तदर हलकों को जिन्होंने मुराद अली शाह साहब को वज़ीर आला सिंध बनवाने में बड़ा अहम रोल अदा किया था, उन्हें भी बता दिया गया है कि ऐवान सदर में उनके खिलाफ किस किस्म की साजिशें परवान चढ़ रही हैं। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह साहब बज़ाहिर तो एक मजबूत वज़ीर आला लगते हैं, इसलिए कि पीपल्स पार्टी की जो बेनज़ीर भुट्टो की जो औलाद है या जो असल पीपल्स पार्टी के मालिक जिनको जो वर्कर्स जो उनको समझते हैं वो इस वक्त मुराद अली शाह साहब के साथ हैं। और फिर मुक़्तदर हल्के वो हल्के जो हमारे मुल्क में इक़्तिदार की तब्दीली में इक़्तिदार दिलवाने में हमेशा अहम किरदार अदा करते रहे, वो भी मुराद अली शाह साहब के साथ हैं। तो मुराद अली शाह साहब बज़ाहिर मजबूत नज़र आते हैं, लेकिन उनके मद्दे मुकाबिल जो वज़ारत आला के उम्मीदवार हैं, ख़ास तौर पर शर्जील इनाम मेमन और नासिर शाह साहब अपनी मुसलसल उनके खिलाफ साजिशों में मसरूफ़ हैं और उनका हर कदम जो है वो मुराद अली शाह की मुखालफत में इस वक्त उड़ता हुआ नज़र आ रहा है। इस वक्त सूरत हाल ये है कि मुराद अली शाह साहब इस वक्त अपने आप को बचाने में इस कदर मसरूफ़ हैं। 6 अजला में जो डाकुओं से मुतासर हैं, उन अजला में ऑपरेशन के खिलाफ जो हिकमत अमली तरतीब दी थी या जो प्लान बनाया गया था उस पर अमल दरामद के बजाय मुराद अली शाह साहब अपने आप को बचाने में मसरूफ़ अमल हैं। और दो जो अजला हैं सखर और लाड़काना डिवीज़न के 6 अजला शदीद मुतासर हैं। रोज़ाना की बुनियाद पर
وہاں ڈاکو اغوا برائے تاوان میں ملوث ہیں، لوگوں کا قتل عام ہو رہا ہے۔ اب تو صورتحال یہ ہے کہ وہاں جو پولیس تعینات ہے، پولیس کے سپاہی بھی اغوا ہیں، ان سپاہیوں کو بھی قتل کیا جا چکا ہے۔ خاص طور پر کشمور، گندکوٹ، شکارپور، گھوٹکی، یہ تمام اضلاع میں ڈاکو راج ہے، اور شام کو 5 بجے کے بعد لوگ سفر کرنے سے بھی ان علاقوں میں گریزاں ہیں۔ تو اس وقت سندھ کی جو بالائی سندھ ہے اس کی یہ صورتحال ہے، اور کراچی میں سیاسی صورتحال یہ ہے کہ مراد علی شاہ صاحب اپنے آپ کو بچانے کے لیے تمام حربے استعمال کر رہے ہیں، پوری توجہ اپنی وزارت اعلیٰ بچانے پر مرکوز ہے، اور دوسری جانب ہمارے جو مقتدر حلقے ہیں جو چاہتے ہیں کہ سندھ میں امن و امان بحال ہو، اور کراچی میں جو اسٹریٹ کرائم ہے ان کا بھی خاتمہ ہو جس سے لوگوں میں بے چینی پائی جاتی ہے، اس حوالے سے مقتدر حلقے مسلسل تسلسل کے ساتھ نہ صرف سندھ حکومت کو وارن کرنے بلکہ صدر مملکت آصف علی زرداری صاحب کو بھی بار بار یاد دہانی کرائی جا رہی ہے کہ لوگوں میں فرسٹریشن پایا جاتا ہے، لوگوں کو اس حکومت پر اعتماد اٹھتا جا رہا ہے، لہذا امن و امان کو فی الفور بحال کیا جائے، اور جو روزانہ کی بنیاد پر اسٹریٹ کرائم میں نوجوان خاص طور پر شہید کیے جا رہے ہیں ان کی روک تھام ہونی چاہیے۔ لیکن اس کا سلسلہ رکا نہیں، بلکہ کراچی کے تھانوں پر مراد علی شاہ صاحب اپنے گروپس کے جو ایم این اے ایم پی ایز ہیں، ان کے جو خاص لوگ ہیں ان کو ایس ایچ اوز لگا رہے ہیں جن کا ماضی میں بھی ریکارڈ اچھا نہیں رہا، ان لوگوں کو بھی لگایا جا رہا ہے، اور پھر یہ کہا جاتا ہے کہ ایس ایچ او لگانے کے لیے امتحانات لیے جا رہے ہیں، ٹیسٹ لیے جا رہے ہیں، لیکن ٹیسٹ جو ہیں ٹیسٹ میں انہی لوگوں کو پاس کیا جاتا ہے جو فروخ بشیر صاحب کا جن کے لیے ٹیلی فون ڈی آئی جی صاحبان کو کیا جاتا ہے کہ ان کو پاس کیا جائے اور ان کو ایس ایچ او تعینات کر دیا جائے۔ تو اس وقت سندھ کی یہ صورتحال ہے۔ اب میں ناظرین دوسرا ذکر کروں گا کہ ناصر شاہ صاحب جو اس وقت توانائی کے وزیر ہیں، انہوں نے گزشتہ روز سعید غنی صاحب کے ساتھ بھی ایک پریس کانفرنس کی، اور کراچی میں خصوصاً طور پر جو لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے ان کی سی او تھے نقوی صاحب جو کے ای سی کے سی او تھے، ان کے ساتھ ان کی پریس کانفرنس تھی۔ سی او صاحب فرما رہے تھے کہ جو کرنٹ بل ہے وہ لوگوں کو ادا کرنا پڑے گا، لوڈ شیڈنگ کا ہم نے خاتمہ کر دیا ہے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ وہ جو سی او ہے وہ 2 صوبائی وزراء کے سامنے بیٹھ کر جس ڈھٹائی کے ساتھ جھوٹ بول رہے تھے وہ قوم نے سب نے دیکھا۔ لوڈ شیڈنگ بھی موجود ہے، اور جو کرنٹ بل ہیں وہ کرنٹ بل ابھی تک نہیں آئے بلکہ پرانے بلوں کے ساتھ ہی لوگوں کو جو ہے وہ بل بھیجے جا رہے ہیں، اور بل اس قدر زیادہ ہیں کہ لوگ ادا کرنے سے قاصر ہیں۔ اب یہ لوگ جو صوبائی وزیر ہمارے ناصر شاہ صاحب اور سعید غنی صاحب، ان دونوں کو اس وقت بالکل شرم نہیں آئی جب وہ کہہ رہے تھے کہ جناب آپ جو بل ہے وہ کرنٹ بل ادا کریں۔ بھائی آپ کے لیڈر نے، آپ کی قیادت نے انتخابات سے قبل کہا تھا کہ ہم اقتدار میں آنے کے بعد 200 یونٹ اور کبھی کہا تھا 300 یونٹ ہم فری دیں گے، اور 300 یونٹ تک کسی کو بھی بجلی کا بل ادا نہیں کرنا پڑے گا۔ تو بجائے اس کے کہ وہ اپنی قیادت سے پوچھیں کہ ہم اب عوام کو کیا جواب دیں جب بل ادا نہ کرنے پر بجلی کاٹی جا رہی ہے اور بل ادا کرنے کے باوجود بھی بعض علاقوں میں لوڈ شیڈنگ جاری ہے۔ تو یہ سوالات تو انہوں نے اپنی قیادت سے نہیں کیے، لیکن سی او کے الیکٹرک کے ساتھ مل کر انہوں نے جو پریس کانفرنس کی جس میں عوام سے ریکویسٹ کر رہے تھے کہ وہ کرنٹ بل ادا کریں اور تاکہ وہاں لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ ہو۔ تو ان کی قیادت کی جانب سے انتخابات سے قبل تو وعدہ کیا گیا تھا کہ 200 یونٹ اور 300 یونٹ جو ہے وہ فری کر دیے جائیں گے۔ عوام ان لیڈروں کی سخت مشتعل ہیں، اور کسی وقت بھی عوام روڈ پر نکلنے کے لیے بالکل تیار ہیں، صرف ان کو قیادت چاہیے۔ اب میں ناظرین ذکر کروں گا متحدہ قومی موومنٹ لندن کی رابطہ کمیٹی کے کنوینر جناب مصطفیٰ عزیز آبادی صاحب نے بھی شرجیلی نام مہمن سید ناصر حسین شاہ اور سعید غنی کی ان پریس کانفرنس کے بعد جو چھترول کی ہے وہ بھی میرے خیال سے لوگوں نے سنی ہوگی، اور مصطفیٰ عزیز آبادی صاحب نے فرمایا کہ جو الزامات یہ الطاف حسین پر عائد کرتے رہے ہیں یا جس قسم کی راہ فرار اختیار کر رہے ہیں اپنی کارکردگی سے، ان کا کہنا تھا کہ ناصر شاہ ماضی میں 5 سے 6 سال تک وزیر بلدیات رہے، جو ان کا گھناؤنا کردار تھا
یا جس قسم کی ان کی کارکردگی تھی یا جس طرح سے ان کے مبینہ طور پر کرپشن کے ریکارڈ ہیں، ہر 2 ماہ کے بعد افسر تبدیل کیے جاتے تھے، وہ بھی سب کے سامنے ہے۔ شرجیل انعام میمن کے بھی متعلق انہوں نے کہا کہ ان کے بھی کرتوت سب کو معلوم ہے۔ سعید غنی کے متعلق بھی انہوں نے بہت کچھ کہا۔ ان کا کہنا تھا پیپلز پارٹی ہمیشہ آ کر لسانی بنیادوں پر باتیں کرتی ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو نے بھی اصل سندھ کی تقسیم ذوالفقار علی بھٹو نے کی تھی، اور ذوالفقار علی بھٹو نے جب لسانی بل پیش کیا تھا تو سندھ تو اسی وقت تقسیم ہو گیا تھا۔ اور جس طرح سے اس 17 سالوں کے دوران ایک پیون سے لے کر چیف سیکرٹری تک تمام لوگوں میں کوئی بھی اردو بولنے والا نظر نہیں آتا، تو یہ پیپلز پارٹی کی کس قدر زیادتی ہے کراچی، حیدرآباد اور سندھ کے شہری علاقوں سے کے اردو بولنے والوں کے ساتھ۔ تو اپنی کون کون سی کوتاہیوں کو یہ چھپائیں گے؟ ان سے جب بات کی جاتی ہے کہ کراچی کے شہریوں کو پانی فراہم کیا جائے، ان سے بات کی جاتی ہے کہ کراچی میں امن و امان کا مسئلہ حل کیا جائے، ان سے کہا جاتا ہے کہ کراچی میں گندگی ہے اس کا خاتمہ کیا جائے، تو محض یہ فرماتے ہیں کہ کراچی میں ماضی میں دہشت گردی تھی، بوری بند لاشیں ملا کرتی تھیں اور ہڑتالیں ہوا کرتی تھی۔ تو ان کے پاس اب کوئی جواب نہیں ہے۔ اب یہ جواب ان کے پاس محض ہی ہوتے ہیں۔ مرتضیٰ وہاب صاحب فرماتے ہیں کہ ان کا کام، مرتضیٰ وہاب صاحب کا کام ہے، وہ میئر ہیں، کراچی کو سنوارنے میں اپنا کردار ادا کریں، لیکن وہ متحدہ کی قیادت پر الزامات کے علاوہ کوئی ان کا کام نہیں ہے۔ اور وہ جس طرح سے ان کی جو ناک کے نیچے جس طرح سے کرپشن کی جا رہی ہے، جو صورتحال ہے بلدیہ عظمی کراچی کی، وہ بھی سب کے سامنے ہے۔ تو مصطفیٰ عزیز آبادی صاحب کا کہنا تھا کہ ماضی میں جب متحدہ قومی موومنٹ کی قیادت کے پاس یہ شہر کراچی تھا تو اس کا اور آج کے شہر کا موازنہ کریں تو آپ کو خود شرم آئے گی۔ تو ناظرین، میں انہی الفاظ کے ساتھ اب آپ سے اجازت چاہوں گا کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا، کمنٹ سیکشن میں جا کر اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔